کہ اب اگر آپ ہمارے گھر میں گھس کے ماریں گے نا ہمیں، تو ہم آپ کے گھر میں تو نہیں گھس سکتے، آپ کے پاس ٹینکیں اور بندوقیں ہیں، لیکن ہم آپ کے گھر کے اندر کی باتیں آپ کو بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ کس کی بیوی نے کس کو کیوں گولی ماری اور اس کے پیچھے کون جنرل رانی تھی۔ سمجھ آ گئی ہے نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب اگر آئندہ کسی صحابی کے گھر میں گھس کے تم نے اس پر تشدد کیا، ہم بتائیں گے کہ تمہیں تمہاری بیوی نے گولی کیوں ماری۔ بس اتنا ہی بتانا تھا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اتنے مرد کے بچے ہو، اتنے بہادر ہو، تو سینہ تان کے کہو نا ہاں جی میں اس کے گھر میں گھسا ہوں، لیکن تم اتنے بزدل ہو، اتنے بغیرت ہو کہ تم یہ تو نہیں مان رہے کہ میں ان کے گھر میں گھسا تھا، تم کہتے ہو او ہو نہیں کوئی لڑکی کا بھائی تھا جس نے مارا ہے۔ تو کیونکہ ایک بہت بغیرت اور بزدل دشمن سے واسطہ پڑا ہے، تو اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ میرا پتہ نہیں چلے گا، میں نامعلوم ہوں۔ تم کوئی نامعلوم نہیں ہو، تمہارا پتہ ہے ہمیں تم کون ہو۔ تم نے اس سے نعرہ لگوایا اسرائیل مرد آباد اس لیے کہ تمہاری داڑھی میں تنکا ہے، تم چور ہو۔ تمہیں پتہ ہے کہ تم ہم لوگوں کے سامنے بیٹھ کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات کی وکالت کرتے ہو۔ جب تم لوگ پاکستان کے میڈیا کو اسرائیل کے حق میں ایک نیریٹو بنانے میں ناکام ہو جاتے ہو، تم دیکھتے ہو یہ میڈیا تو ہر وقت اسرائیل کی مخالفت ہی کرتا رہتا ہے، تمہیں اس پہ بڑا غصہ آتا ہے۔ تم پھر کبھی مطیع اللہ جان کو اٹھا لیتے ہو، کبھی ابصار عالم کو گولیاں مارتے ہو، کبھی اسد طور کو اٹھا کے گھر میں گھس کے مارتے ہو۔ پھر تمہارا ایک اور بھی پرابلم ہے، تم کہتے ہو جی ہمارے ٹینکوں کو زنگ لگ گیا، ہم لڑ نہیں سکتے، انڈیا سے دوستی کر لو۔ اور میڈیا پہ شکوہ ہوتا ہے میڈیا والوں، تم ہم انڈیا سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، تم ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتے، تو تم میڈیا کو پھینٹی لگاتے ہو۔ تو میڈیا جو ہے یہ انڈیا کے ساتھ دوستی میں ہمارے نئے نیریٹو جو ہے اس کی مدد نہیں کر رہا۔